السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، آج ایک اور دن ہم کربلا معلیٰ میں شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آئیے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تعالیٰ میں خوش آمدید۔ انسان ہر حال میں کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتا، کسی بھی حال میں انسان کو سکون نہیں ہے، کسی بھی انسان کو قرار نہیں ہے۔ جس شخص کو دنیا میں قرار آ گیا اس کا مطلب ہے دنیا اس کے لیے جنت ہو گئی، اور دنیا جنت نہیں ہے۔ مومن کے لیے قید ہے، سجن ہے، قید خانہ ہے، لیکن یہ قید خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ مومن کے لیے آخرت کے لیے مزرعۃ الآخرہ بھی قرار دی گئی ہے۔ ایک جناب شہید محسن نقوی کا شعر میری آنکھوں کے سامنے ہے، چاہتا ہے خلوص کے ساتھ، جو ایک دل میں کیفیت ہوتی ہے نا مولا علی علیہ السلام کا نام سننے کے بعد مومن کے دل میں، اسے پیش کیا جائے۔ کہا خدا برحق سہی لیکن پریشانی کے عالم میں، خدا برحق سہی لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ہوتی ہے، علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ہوتی ہے۔ آج ہمارا پروگرام کا نمبر ہے 282 نمبر ہمارا پروگرام ہے آج، اور آج ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ کربلا، کربلا، یاد شہداء، آج کی شب یقیناً ایک خاص کیفیت کی حامل ہوتی ہے، اور جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نوچندی جمعرات۔ نوچندی جمعرات یعنی نئے چاند والی جمعرات، یعنی پہلے چاند والی جمعرات مراد ہوتا ہے۔ اس سے کافی ساری ایسی اصطلاحیں ہیں جو ہمارے ہاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، کچھ کو پتہ ہی نہیں چلا ان اصطلاحوں کا اول سے لے کر اب تک، اور کچھ ایسے تھے جن کو معلوم تھا بھولتے جا رہے ہیں۔ نوچندی جمعرات کو خصوصاً کچھ گھروں میں، جن گھروں میں علم ہوتا ہے، ان علم والوں کے گھروں میں علم تلے چراغ جلایا جاتا ہے مولا عباس علیہ السلام کی یاد میں، اور جو شب اول اور یعنی ماہ قمری ہوتی ہے، چاند کے مہینے کی پہلی شب جمعہ ہوتی ہے، اس میں ہمارے ہاں کچھ گھروں میں مجلس کرائی جاتی ہے، کچھ گھروں کے اندر حدیث قصہ کی جاتی ہے۔ ویسے تو کچھ گھروں میں، اکثر گھروں میں ہر شب جمعہ کو حدیث قصہ اور معجزات سنے جاتے ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا جاتا ہے، اور کچھ گھروں کے اندر شبہ جمعہ کے اندر جو پہلی شب جمعہ ہوتی ہے اسے نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ نوچندی جمعرات، 7 نوچندی جمعراتوں کو چراغ جلانا، بزرگ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے مزاروں پر یہ بھی منتوں کے لیے ہمارے یہاں رواج ہے، گو کہ کوئی ایسا حدیث وغیرہ میں نہیں، لیکن ہمارے ہاں یعنی عرض عقیدت کے لیے چلے، اولیاء اللہ کے بہانے کچھ ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، کچھ ذکر خدا ہو جاتا ہے، کچھ توسل ہو جاتا ہے، اور قبور پہ جانا تو ویسے ہی شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں مستحب ہے۔ آج کی جو شب ہوتی ہے، شب جمعہ جو ہوتی ہے، اور جمعے کا دن جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اوپر آسمان پہ ارواح کو اجازت دیتا ہے، وہ آسمان پر آ کر اپنے گھر والوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بھیجا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان جماعت علی نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ چاہوں گا آپ کا وقت آپ استعمال کریں، مولا کے ذکر سے ہماری محفل کو شاد کیجیے۔ بسم اللہ۔ جی عنایت کیجیے۔ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی، ہاں بسم اللہ کیجیے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برکت کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، ہے
کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء کا اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم، اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم، اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء۔ وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق، جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر ہیں، واہ واہ، ہے انبیاء کا وہ جن کو اہل سقیفہ سے ڈر نہیں لگتا، وہ جن کو اہل سقیفہ سے ڈر نہیں لگتا، لگائیں مل کے وہ نعرہ بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء کا جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، جناب زہرا کا دشمن خدا کا دشمن ہے، سو کہیے کر کے تبرع بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء کا وہ دے رہا تھا دلائل اور یہاں میں تو وہ دے رہا تھا دلائل اور یہاں میں تو یہ کر رہا تھا وظیفہ بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہیں، تمہیں یہ بات بھلا کیوں سمجھ نہیں آتی، تمہیں یہ بات بھلا کیوں سمجھ نہیں آتی، فدق ہے ایک مقدمہ بطول حق پر ہیں، ہے انبیاء
کا نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، نعیم اپنے کفن پر ضرور لکھوانا، گواہی دیتا ہے بندہ بطول حق پر ہے انبیاء کا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور امید کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے قبلہ جب موقع ملا۔ انشاءاللہ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، صحت ہو، تندرستی ہو، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ دعا گو ہوں مولا آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں، مولا آپ کی عزت کی حفاظت فرمائیں، جلد کربلا مولا ہمارے پروگرام میں آپ کو شریک ہونے کا مولا شرف نصیب فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں واقعاً جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آ جاتے ہیں اسے اپنے غم واقعاً بھول جاتے ہیں، اور شب جمعہ ہے، آپ کے دل کربلا کی طرف روانہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنا مہمان کیا ہے اپنے ہاں، ہم کربلا کے ساتھ آپ کے ہاں مہمان ہیں، اور یہ کربلا کی ہمراہی ہے جو آپ ہمیں اپنے ہاں مہمان کرتے ہیں۔ مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ یہاں پہ بین الحرمین میں میں دعا گو ہوں جنہوں نے پورے ہفتے میں ہم سے کہا یا پورے سال میں کہا، کچھ کی بیماریاں ہیں، کچھ کی پریشانیاں ہیں، کچھ فوت ہو گئے ہیں عزیز، اور کچھ مقروض ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، کچھ اپنے اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کچھ اپنے بچوں کے تعلیمی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ سب سے بڑی پریشانی تو حجت خدا کی دوری ہے۔ واقعاً مولا دعا ہماری قبول فرمائیں۔ شب جمعہ، ذی الحج کی پہلی شب، وہ شب جو کہ جسے ہم نوچندی جمعرات کہتے ہیں، وہ لگ گئی ہے۔ اس میں دعا گو ہیں کہ مولا ہماری حاجت حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیں، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ عقیدت یقیناً اہل بیت علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف منقبت خان، نوحہ خان، انتظار حسین خان صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یقین جانیے جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے پورے پروگرام میں سنا جائے، لیکن اتفاقات آپ جانتے ہیں، پروگرامنگ ہے، اس کے اندر گو کے وقت کا میں چاہوں گا کہ آپ مولا کے ذکر سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بس جس سرزمین پہ بیٹھ کے آپ مجھے سنانے جا رہے ہیں، یہاں پہ 1 منٹ بھی میرے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ اچھا یہ پیچھے سے شور ہو رہا ہے، اگر یہ ذرا شور بند ہو جائے۔ اگے تو کنٹرول روم صدای مارو میشنوید میگن صدا خیلی دارن، صدا رو کم کنید اونجا۔ ہلو جی جی بسم اللہ کیجئے۔ میں سٹارٹ کروں؟ جی بسم اللہ کیجئے، عنایت کیجئے۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہے۔ واہ 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 واہ۔ مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہے۔ شیخ سومان کے متمان
शेख तू मान के मत मान अली वारिस है वाह 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 अली वारिस है अली वारिस है वाह वाह अली वारिस है वाह, वाह, अली वारिस है दर बदर ठोकरे खाए ना कहीं हक की कसम वाह दर बदर ठोकरे खाए ना कहीं हक की कसम दिल से कह दे जो मुसलमान अली वारिस है वाह 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 अली वारिस है अली वारिस है वाह वाह अली वारिस है अली वारिस है मिंबरे दार पे बेखौफ ज़बा कटने के बाद मिंबरे दार पे बेखौफ ज़बा कटने के बाद वाह इश्क ने कर दिया ऐलान अली वारिस है वाह 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 अली वारिस है अली वारिस है वाह वाह अली वारिस है अली वारिस है मौत से पहले ही इक़रार विलायत कर दे मौत से पहले ही इक़रार विलायत कर ले मौत हो जाएगी आसान अली वारिस है 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 वाह 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 अपने असहाब से पैगंबर अकरम ने कहा वाह अपने असहाब से पैगंबर अकरम ने कहा है खुदा मेरा निगहबान अली वारिस है अली वारिस है अली वारिस अली वारिस है अली वारिस है और जंगे खैबर में मोहम्मद से कहा अल्लाह ने वाह वाह जंगे खैबर से मोहम्मद से कहा अल्लाह ने वाह 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 या नबी क्यों हो परेशान अली वारिस है वाह 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 अली वारिस है अली वारिस है वाह अली वारिस है अली वारिस है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल अपना फरजहुम तेजी से सफर करते हुए आपको इजाजत अशआर आपको नजर करता चलूं मैं बिल्कुल बगैर रुके दूसरा कलाम आपकी सामने नजर कर रहा हूं इनायत खुदा के दिन की जहां में बता हुसैन से है खुदा के दिन की जहां में बता हुसैन से है हमें खुदा का पता भी मिला हुसैन से खुदा के दिन की जहां में बता हुसैन से कहा खुदा ने मोहम्मद से कह दो मेरे हबीब कहा खुदा से मोहम्मद ने कह दो मेरे हबीब हुसैन मुझसे है सब कुछ मेरा हुसैन से है खुदा के दिन जहां में बता हुसैन से है आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं देता है ये
ये ला इलाहा इल्लल्लाह इला से पहले जो ला है, टेलीफोन भी कट किया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ हैं। मौला आपकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाएँ। जल्द करबलाए मौला में आना आपको नसीब हो और हमारे प्रोग्राम को ख़ुद आप अरेंज करें आकर, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं वक्फ़े के बाद।
मंजल न कैद का वीराना चाहिए, जो गम मुझे है उसको अदा खाना चाहिए, है जिसका इंतज़ार पलक से फलक तलक, अब आना चाहिए उसे आ जाना चाहिए। हुज्जत खुदा के इंतज़ार में शब जुमा आज तीसरा दिन है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का जनाज़ा घर में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है कहूँ या पड़ा हुआ है कहूँ। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की करबला से चंद निस्बतें हैं। एक निस्बत ये है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को जवानी के आलम में शहीद कर दिया गया है। खानवादे इस्मत में ये दूसरे इमाम हैं जिन्हें बीवी ने जहर दिया है। और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम एक निस्बत ये भी रखते हैं करबला से कि तीसरा दिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को दफन नहीं किया गया है। एक और निस्बत और भी है, एक निस्बत और भी है करबला से। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को यहाँ पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म किया गया है, करबला पे किए गए जुल्म से मुशाबिहत रखता है। वो जुल्म ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश अक़दस पर घोड़े दौड़ाए गए थे। यहाँ पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को कालीन में लपेट कर ऊपर से भारी चीजें बरसाई गई हैं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम हमारे वो मजलूम इमाम हैं जो 25 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए हैं। ये वो गरीब इमाम हैं जिनको उनकी बीवी ने जहर दिया है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए हैं, इन मलऊनों को यकीन हो गया कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की तबीई वफात का ऐलान कराया गया है। आखिर जब भी कोई जवान दुनिया से जाए, कोई बूढ़ा दुनिया से जाए ना, कोई इतना जल्दी नहीं पूछता। सबको यकीन हो जाता है बुजुर्ग था, मुसिन हो गया था, ज्यादा उम्र थी, बिलाखिर दुनिया दारे फना है, दारे बका नहीं है, जाना ही है, आखिर एक ना एक दिन जाना ही है। जब भी कोई जवान इस दुनिया से जाए ना, तो सब पूछते हैं आखिर हुआ क्या था, सबब क्या था, आखिर इतनी भरी जवानी में जो चला गया क्या हादसा पेश आया था। वाकईन पूछने का हक भी बनता है। जवानी मरने के लिए नहीं है, जवानी बसर करने के लिए अल्लाह ने खल्क की है। आखिर क्या सबब था। अफसोस ना इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बारे में किसी ने पूछा। एक और जात भी है जिसके बारे में किसी ने नहीं पूछा आज तक, वो रसूल की जवान बेटी है। किसी ने नहीं पूछा 18 साल की बतूल पहलू पे हाथ क्यों आ गया था। 18 साल की बतूल किस तरीके से हाथ पसलियों से नहीं हटाती थी। 18 साल की बतूल किस लिए बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ा करती थी। 18 साल की बतूल किस लिए रात को दफन की गई। 18 साल की बतूल जिसकी कब्र का निशान भी आज तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये सब मजलूम है, मजलूम है, बहुत मजलूम है अहले बैत का घराना। लेकिन सबको गुस्ल दिया गया है, सबको कफन दिया गया है, सबको कफन भी दिया गया, गुस्ल भी दिया गया, दफन भी किया गया है। हाय मेरा मजलूम मौला, आइए देखिए करबला में ना गुस्ल दिया गया है ना कफन दिया गया है। एक सख्त जुमला सैयदों से माजरत के साथ अर्ज कर दूं,
نہ غسل دیا گیا ہے نہ کفن دیا گیا ہے۔ مظلوم کربلا کی لاش پر جب گھوڑوں کی نالے بدل کے لائے ہیں نا، ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے شہید کے پاس آ گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آگئے، کہنے لگے ہم نے شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن گھوڑے لاش پر نہیں دوڑنے دیں گے۔ مظلوم صحیح بیٹے کے ساتھ شہید ہوا، لیکن شہید ہونا قبول کر لیا گیا، لیکن ہر کے قبیلے والے آگئے، کہنے لگے ہر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے۔ جناب عباس ہاتھ کٹے، ٹانگیں شہید کر دی گئی۔ مولا عباس پہ بہت ظلم ہوا، لیکن کیا کہوں عزیزو، مولا عباس کے لاش اقدس کو بھی پامال نہیں کرنے دیا گیا۔ ایک لاشا بچ گیا کربلا کے بن میں، غریب کربلا کا لاشا بچ گیا۔ کربلا کے اندر دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے، اور سیدہ نے طلع زینبیہ سے جب دیکھا، سر پہ قرآن رکھ کے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، اے میرے نانا، آپ کے اوپر فرشتے آیا کرتے تھے، آؤ دیکھو آپ کا بیٹا کربلا کے بن کے اندر خاک و خون کے اندر غلطان پڑا ہے، اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہائے کربلا، ہائے کربلا، یہ وقت عصر تھا، آئیے دیکھیے عصر کا وقت گزر گیا۔ عصر کے وقت تک کربلا میں جنگ ہوتی رہی ہے، عصر کے وقت تک کربلا میں جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن کیا عرض کروں عزیزو، جب سورج غروب ہونے لگا ہے، جب سورج غروب ہونے لگا ہے کربلا میں، تو اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب لوٹ مار شروع ہو گئی ہے۔ اشقیاء نے خیموں کو آگ لگا دی، کہیں پہ بچاؤ بچاؤ کی آواز ہے، کہیں ہائے علی اکبر کی آواز ہے، کہیں ہائے علی اصغر کی آواز ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی چادر بچا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ دیکھا گیا، ایک خاتون کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹڑی ہے، آگے بڑھ کے لعین نے چھیننا چاہا، بھاگتی جا رہی ہے، سر پر کوئی ایسی چیز ماری، وہ مظلومہ کنٹرول نہ رکھ سکی، زمین پر گر گئی، جو ہاتھ سے اٹھا کر گٹڑی کو کھولا گیا۔ کیا عرض کروں عزیزو، دیکھ کر حیران ہو گیا، اس گٹڑی کے اندر سے چند لکڑی کے ٹکڑے نکلے، پتہ چلا یہ ام رباب اپنے بچے کی آخری یادگار کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔